السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، آج کی جو ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے نا، وہ ایک بڑا زبردست اور بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے جس پہ میں بات کرنے لگا ہوں۔ اور ہوا یوں ہے کہ الحمدللہ میرے کانٹیکٹ میں بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، مطلب سینکڑوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اور ان جو 9th میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ہیں، یونیورسٹیز کے جو بچے ہیں وہ میرے رابطے میں ہیں الحمدللہ، اور اپنی باتیں مجھ سے شیئر کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور مجھ سے کاؤنسلنگ کرتے ہیں، مجھے بھی بتاتے ہیں کہ آپ کیسے پڑھانا چاہیے آپ کو، اور وہ اپنی باتوں کو شیئر کرتے ہیں۔ ایک بڑی اہم بات جو کل رات میرے علم میں آئی اور مجھے بچوں نے شیئر بھی کیا، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میسیج ہے یہ والدین کی طرف پہنچے۔ تو یہ جو ویڈیو ہے شاید اسٹوڈنٹس کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی والدین کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ آج کل کا جو ہمارے جو پیرنٹ، ہم کہتے ہیں نا کہ جنریشن گیپ بنتا ہے، وہ والدین اور بچوں میں آٹومیٹکلی ہوتا ہے۔ یہ ایک بائی ڈیفالٹ ایک جنریشن گیپ بننا ہوتا ہے، لیکن اس جنریشن گیپ کو تھوڑی سی حکمت کے ساتھ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اور اس کو ڈیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، ماں باپ نے جس انداز سے اپنی تربیت پائی ہوتی ہے یا جو بڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہی ایگزیکٹلی چیزوں کو اپنے بچوں پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ان کی سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے۔ جب وہ جوان تھے تو اس وقت کے حالات ڈفرینٹ تھے، اب کے حالات ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور وہ عقل مند والدین ہوتے ہیں جو بچوں کی کو سمجھ کر ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ اور ان سب چیزوں کے اندر جو میں نے سب سے امپورٹنٹ بات وہ کرنی تھی، ایموشنل نیڈ کی بات کرنی تھی۔ دیکھو میرے مطلب میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ ایموشنل نیڈ یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کو سب سے زیادہ ضرورت، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پیسے کی ہوتی ہے، اس کو اس کی ضروریات پوری کر دیتے ہیں، اس کی فیس کے اخراجات پورے کر دیتے ہیں، یا ہم اس کی اور چیزیں، لیکن جو ایموشنل نیڈ ہوتی ہے نا کہ بیٹا مجھے تم سے پیار ہے، بیٹا تم ہمارے لیے فخر ہو، بیٹی آپ ہمارے سے ہو، اور ہم نے آپ کی ضروریات پوری کرنی ہے۔ یہ جو لفظ ہوتے ہیں نا، کہ جو احساس بیٹی کو یہ احساس ہو، بیٹے کو یہ احساس ہو کہ میں اس گھر کا فرد ہوں اور میرے ماں باپ میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، یہ اتنی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اتنی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ پیرنٹس کو بہت جلدی سمجھنی چاہیے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اسی ویڈیو کے تواسط سے، کل مجھے ایک فیمیل اسٹوڈنٹ کا مجھے میسج آیا کہ میرے گھر کے اندر میری جگہ نہیں بن رہی، حالانکہ وہ اتنی انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی، وہ ٹاپ موسٹ آنے والے رینک کی بچی ہے، اس کا آئی کیو لیول اتنا زبردست ہے، اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، وہ جو کہ معاشرے کے اندر بڑی اہم جگہ پر معاشرے خدمت کر سکتی تھی، صرف اپنے ماں باپ کے رویے کی وجہ سے، اگنورنس کی وجہ سے، وہ جو بچی ہے وہ کسی اور میں جب انٹرسٹ لے یا کسی اور ایکٹیویٹیز میں، یا جب اس کو زندگی کا مقصد سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو اس کا جو پہلا قصور اس کے ماں باپ کا قصور ہوتا ہے۔ ماں باپ کی اپنی ضروریات اتنی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، وہ ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ معاشیات کا پرابلم ہے، مطلب معاشرت کا پرابلم ہے، مسائل ہیں، سارے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اولاد ان کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اپنی اولاد کو محبت نہیں دیتے، ان کو شیلٹر نہیں دیتے، ان کو شعور نہیں دیتے، ان کو اس بات کا احساس نہیں دیتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو بیٹے اور بیٹیاں جو گھر کے اندر ہوتی ہیں وہ گھر کے ماحول سے باغی ہو جاتی ہیں۔ جب وہ بچی گھر کے ماحول سے باغی ہوتا ہے تو وہ نہ اپنی جگہ رہتا ہے، نہ اپنے والدین کا رہتا ہے، نہ معاشرے کا رہتا ہے۔ تو پلیز والدین، آپ سے ریکویسٹ ہے، اپنے بچوں کو 24 گھنٹوں کے اندر کبھی کبھی پاس بٹھا کے اس کو گلے لگائیں، اسے کہیں بیٹا آپ کو کوئی ضرورت ہے، ہم آپ کو سمجھتے ہیں، آپ کے دکھ درد کو، تو بیٹا ہم آپ کے ساتھ، ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور سمجھے بچے کو کہ بچہ اسٹرگل کر رہا ہے کس حوالے سے، اور یہ اسٹرگل جس دنیا کے اندر ہم ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ دنیا کوئی بہت اچھی دنیا ہم نے ان کے لیے چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں، ان کے لیے پرابلم ہی ہے، مسائل ہی مسائل ان کے لیے، ان کے مسائل کو کم از کم زبان سے ذریعے سے حل کر سکتے ہیں نا آپ اس کو۔ تو پلیز خدا را اس کو آپ سمجھیے گا، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اور بچوں کو ٹائم دے کے کہیں نہ کہیں ان کو باتوں میں انگیج کریں۔ اور یہ جو عمر ہوتی ہے نا بچوں کو ٹائم دینے کی، یہ میٹرک سے پہلے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب اس میٹرک کے بعد ساری عمر وہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا ماں باپ کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے کہ یار میرے ماں باپ نے میری ایسی تربیت کی تھی۔ تو مطلب میں اتنے زیادہ بڑے سیٹ اپ میں دیکھتا ہوں، بچوں کو دیکھتا ہوں، تو وہ بچہ وہی اپسیٹ ہوتا ہے جو گھر کے اندر سے اپسیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پہلا قصور ماں باپ کا ہے، پھر بچے کا قصور ہے، اور پھر ہم انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے۔ اور اپنی تجاویزات بھی ضرور دیجیے گا۔ چلتے چلتے ایک لازمی بات میں کرنا چاہوں گا، آخری بات کرنا چاہوں گا، وہ بیٹی، گھر کی بیٹی جس کے افیئر یا جس کے معاملات دوسرے لڑکوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ دو طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اس کو جو پہلی قسم کی لڑکی وہ ہوتی ہے جس کو گھر کے اندر سے اتنی محبت پیار نہیں مل رہی ہوتی،
اور دوسری لڑکی جس کو سر گھر سے پیار محبت مل رہا ہے، اس کے باوجود اس کے تعلقات دوسرے لڑکوں کے ساتھ ہیں، انلیگل تعلقات ہیں، اچھے تعلقات نہیں ہیں، مطلب وہ ہر کسی کے ساتھ اس کے اٹھنا بیٹھنا موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیا نے اس کو یہ ٹیچ ہی نہیں کیا کہ یار ایک لڑکی کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کو لمٹ کے اندر رہنا چاہیے۔ اور وہ لڑکا کہ جس کے جو اپنی پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں لے رہا، تو اس کا قصور یہ تھا کہ ماں باپ نے اس کو میڈیا کے حوالے کر دیا کہ بھائی جو اس کو میڈیا بتا رہا ہے وہی اس کا آقا ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا رہنما ہے، وہی اس کو چیزیں بتا رہا ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے اندر آ جا کے بات ٹیچر پہ آتی ہے، آ جا کے بات پیرنٹس پہ آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیا ماحول دے رہے ہیں۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ باتیں بڑی ویلیوبل لگی ہوں گی، اچھی باتیں ہیں، ساری ظاہری بات ہے، اور گفتار کا غازی تو یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکے۔ چلیں آئیے کردار کے اوپر بات کرتے ہیں اور عمل کی دنیا میں آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی بہتر کیجئے، ہم بھی بہتر کرتے ہیں، ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ بہت اپنا دھیان رکھیے گا، خوش رہیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔